میں نبوت کے ماننے والے ہیں تو ہمارے ذمہ تبلیغ لگ گئی. اگر ہم حضور کو عالمی نبی ماننے والے ہیں تو سارے عالم میں ہمارے ذمہ تبلیغ لگ گئی. یہ نہیں ہے کہ صرف اپنے بیوی بچوں کو دیکھو، یہ بنی اسرائیل کا مذہب ہے کہ اپنے بیوی بچوں کو دیکھو، نہیں، اپنے بیوی بچوں کو بھی دیکھ اور سارے عالم کو بھی دیکھ. خنجر لگے کسی کو تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. کوئی آسٹریلیا میں بھی کفر پہ مر جائے تو مجھے درد اٹھے کہ ہائے وہ کفر پہ کیوں مر جائے. یہ میرا درد ہے. دیکھو میرے بھائیو، اللہ کی قسم یہ آنکھ آج کتنی بیکار ہو گئی کہ یہاں سے آنکھ تو اس لیے نہیں نکلتا کہ آج کتنے گمراہی میں مر گئے. کبھی ہم روئے اس پر کہ اللہ آج اتوار کے دن کتنے ہیں جو شراب پیتے مر گئے، زنا کرتے مر گئے، چوری کرتے مر گئے، ڈاکے ڈالتے مر گئے، اور میں ان سے توبہ نہ کروا سکا، مجھے معاف کر دے. آج کتنے یہودی، کتنے ہندو، کتنے سکھ، کتنے عیسائی کفر پہ مر گئے اور ہمیشہ کی دوزخ کا شکار ہو گئے. اے اللہ میں انہیں تیرے دین پہ نہ لا سکا، مجھے معاف کر. ساری رات جو حضور روتے تھے کس پر روتے تھے کہ میرے گناہ معاف کر دے. جس کے ہاتھ میں جنت کی چابی ہو وہ اس لیے روئے گا کہ میرے گناہ معاف ہو جائیں. جس کی اولاد جنت کی نوجوانوں کے سردار ہو، سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسین، جنت کے نوجوانوں کے سردار حسن اور حسین. جس کی بیٹی جنت کی عورتوں کی سردار ہو، سیدۃ نساء اہل الجنت فاطمہ. جس کی بیٹی جنت کی عورتوں کی سردار، جس کے بیٹے جنت کے نوجوانوں کے سردار، جس کے لیے خود اللہ کا اعلان کہ جنت کی چابی تیرے ہاتھ میں ہے، میرا جھنڈا تیرے ہاتھ میں ہے، تیرے بغیر کوئی نبی بھی جنت میں قدم نہیں رکھ سکتا. وہ اپنی جنت کے لیے روتے تھے یا اپنے بچوں کے لیے روتے تھے. ساری انسانیت کے لیے ساری ساری رات روتے 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 سینہ پھٹنے کو وجہ پڑے. اور یہی رونا صحابہ کو سکھایا ہے. ہم میں کوئی دیندار ہے اتنا تو روتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے، میری بخشش کر دے. یہ رونا کہ اللہ سارا عالم کہاں جا رہا ہے. اپنا بچہ بگڑے تو رو رہے ہیں. اب اللہ کا فرمایا نا کتنی گراوٹ ہے. اپنا بچہ بگڑ جائے روئے جا رہا، ماں بھی رو رہی، باپ بھی رو رہا، ماں بھی رو رہی، باپ بھی رو رہا، اور سارے محلے کے بچے بگڑے ہوئے ہیں، کوئی نہیں روتا. پکا نمازی سلام پھیر کر پیچھے دیکھے میرا بچہ نماز میں آیا کہ نہیں آیا. اور 500 بچے اس محلے میں ہیں، ان کا درد نہیں اٹھتا کیوں نہیں نماز میں آئے. جو ختم نبوت کا ماننے والا ہے اسے یہ درد اپنے اندر پیدا کرنے کی محنت کرنی پڑے. جو حضور کو آخری نبی مانتا ہے اور سارے عالم کا نبی مانتا ہے اسے ہر کالے گورے کا درد اپنے اندر لینا پڑے. حکم ابن کیسان یمامہ کے سردار گرفتار ہو کے آئے، آپ نے دعوت دی، اس نے انکار کر دیا، پھر دعوت دی، پھر انکار کر دیا، پھر دعوت دی، پھر انکار کر دیا. حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں گردن اڑا کے اس کو پہنچا دوں دوزخ میں. نہیں اسلام لائے گا، یہ نہیں اسلام لائے گا. آپ خاموش رہے، سو دعوت دیتے رہے، اتنی منتیں کی تو مسلمان ہو گیا. پھر آپ نے فرمایا اگر تیری مان لیتا تو یہ دوزخ میں چلا جاتا. حضرت وحشی جو حضور کے چچا کے قاتل، سب سے محبوب چچا حمزہ، سید الشہداء حمزہ، شہیدوں کے سردار، ایسا روئے کہ اللہ کو تسلی دینے کے لیے جبریل بھیجنا پڑا. ہچکی لگ گئی روتے روتے، آپ ہچکیاں لگ گئی. ان کی لاش دیکھی ٹکڑے ٹکڑے، تو اللہ تعالیٰ نے بھیجا جبریل علیہ السلام کو کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے عرش کے اوپر لکھا ہے حمزہ وصد اللہ وصد رسول، حمزہ اللہ کے رسول کے شعر ہیں، آپ خاموش ہیں، روئیں نہیں، غم نہ کریں. 70 دفعہ نماز جنازہ پڑھی. دنیا میں کوئی ایسا نہیں آیا کہ جس کی 70 نماز جنازہ پڑھی گئی. 70 دفعہ نبی نے نماز جنازہ پڑھی، حضور نے. یعنی جنازہ آپ کا پڑھا جاتا تھا، جنازہ آتا تھا، اس پر جنازہ پڑھا جاتا تھا، پھر اٹھا دیا جاتا تھا، پھر دوسرا آتا تھا، پھر تیسرا آتا تھا، پھر چوتھا آتا تھا. 70 بار. یا ایک روایت میں آتا ہے کہ 10 جنازے رکھے گئے لا کر، لیکن ہم سے حمزہ کا جنازہ نہیں اٹھایا گیا. وہ پڑا رہا. اچھا چپ ہو گئے. جب مدینے میں پہنچے تو دائیں بائیں گھروں سے رونے کی آواز آئی. انصار شہید ہوئے تھے زیادہ، تو مہاجرین منتقل ہوئے تھے، ان کے بھی رونے دھونے. لیکن بنی ہاشم میں سے ابھی کوئی مدینے آیا نہیں تھا ہجرت کر کے، سوائے حضرت حمزہ کے، حضرت علی کے. باقی سارے بنو ہاشم تو مدینے مکے میں تھے، آپ کا خاندان نہیں تھا مدینہ منورہ. تو آپ نے ایک آہ بھری اور آنکھوں سے آنسو آ گئے کہ اما حمزہ تو فلا بوا کی اللہ، سب کے رونے والے ہیں، میرے چچا کا رونے والا ہی کوئی. حضرت سعد بن عبادہ کو پتا چلا تو انہوں نے انصار کی عورتوں کو ارشاد فرمایا جاؤ جا کر حضور کے در پہ بیٹھو رو. ابھی رونا منع نہیں ہوا تھا، بین کرنا. تو ساری عورتیں اکٹھی ہو کر جب رونا شروع کیا تو آپ نے آ کر گھر بھیجا کے دیا. اس وحشی کو جو آپ کے چچا کا قاتل ہے نا، آپ نے ایک پیغام بھیجا کہ مسلمان ہو جائے تو بھی جنت میں چلا جائے گا. اندازہ لگا کتنا درد و غم ہے. یہاں تو ایک مسجد کے نمازی آپس میں بات نہیں کرتے، آپس میں نہیں بولتے. بات کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. اور اللہ چچے کے قاتل کو پیغام جا رہا مسلمان ہو جائے نجات پا جائے گا. کہنے کا میں مسلمان ہوں کہ کیا کروں؟ کفر بھی کیا، شرک بھی کیا، زنا بھی کیا، قتل بھی کیا. پھر رب کہتا ہے جو یہ کام کرے گا دوزخ میں جائے گا. تو
دوسرا پیغام بھیجا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، جو توبہ کر لے، ایمان لے آئے، عمل کرے، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، تو میں ان کی گناہوں کو نیکیوں سے بدل دوں گا۔ تو کہنے لگا توبہ کروں، ایمان لاؤں، عمل کروں، بڑی سخت شرطیں ہیں، هل تجد لی من رخصۃ، کوئی آسان راستہ بتا سکتے ہو؟ یہ ذہن میں رہے کہ کس سے بات ہو رہی نا، سزا کا قاتل ہے۔ پھر آپ نے تیسرا پیغام بھیجا، ہاں میرا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک نہیں بخشوں گا، باقی جسے چاہوں معاف کر۔ تو اس پر کہنے لگا جسے چاہے معاف کرے، مجھے نہ کیا تو کیا فائدہ، کوئی اور ہے تیرے پاس تیرے رب کا پیغام؟ تو چوتھا پیغام بھیجا کہ ہاں میرا رب کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، میں سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ کہنے لگا یہ ٹھیک، یہ پیغام رسانی ہے، ٹیلی فون پہ بات نہیں ہو رہی، پیغام رسانی ہو رہی، وہ طائف میں ہے یا مدینے میں ہے۔ پھر وہ آیا، منہ چھپایا تھا اپنے پگڑی کا، یوں چرچ پر صرف آنکھیں نظر آ رہی ہیں، آپ ایسے سر جھکا کے بیٹھے تھے مسجد میں، آیا اور ایک دم چہرے سے کپڑا ہٹایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ، کلمہ جو پڑا زور سے، چہرہ کھلا، صحابہ نے دیکھا، ایک دم اٹھے قتل کرنے، تلواریں کھینچ، یا رسول اللہ بیٹھی، اب پیچھے اسلام رجل واحد احب الی من قتل الف کافر، ایک آدمی کا مسلمان ہونا مجھے 1000 کافروں کو قتل کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ پھر آپ نے فرمایا اواشی انت، تو ہی بیٹھی ہے؟ کہا جی ہاں۔ کہو کہو، بیٹھو، سامنے بیٹھا ہے۔ کافر نے کیسا قتل کا عنی، اچھا یہ تو بتا تو نے میرے چچا کو قتل کیسے کیا تھا؟ 7 سال گزر چکے ہیں، غم نہیں بھولا۔ پھر انہوں نے قصہ سنایا تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے، پھر کہنے لگے اللہ تعالیٰ بھلا کرے جب تو آیا کر تو میرے سامنے نہ بیٹھا کر، میرا غم تازہ ہو جاتا ہے۔ دیکھتے ہوئے جس کو غم تازہ ہو جائے اس کی بھی جنت کا سامان کیا۔ اب ویشی رضی اللہ عنہ ہو گئے کہ نہ ہو گئے؟ ہر صحابی جنت ہے گئے۔ تو بھائی تبلیغ ایک محنت ہے ختم نبوت والی، جس کے 2 جز ہیں کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو ہر مسلمان کے ذمہ ہے کہ وہ دین کو سیکھے، چاہے وہ حنفی ہے، مالکی ہے، حنبلی ہے، شافعی ہے، اہل حدیث ہے، دین کو سیکھے، اللہ کی عظمت کو سیکھے، پڑھنے سے نہیں آتی، رسالت کی عظمت کو سیکھے، نمازوں کو سیکھے، ایسی نماز پڑھنا سیکھنا پڑے گا کہ اللہ اکبر کے بعد پھر کسی کا دھیان نہ آئے، یہ خالی پڑھنے سے نہیں آئے گی، اس کو محنت کا موضوع بنا کر سیکھنا پڑے گا کہ جب میں اللہ اکبر کہوں پھر بعد میں مجھے کسی کا خیال نہ آئے، یہ محنت سے سیکھنا پڑے گا۔ اور اس کی پوری محنت ہے کہ اللہ کے تذکرے کرے، جنت کے تذکرے کرے، حضور کے تذکرے کرے، آخرت کے تذکرے کرے، قرآن پاک کی تلاوت کرے، تنہائی میں بیٹھ کے اللہ پاک کا ذکر کرے، بازار میں چلتے ہوئے نظر کی حفاظت کرے، پھر جا کے نماز ٹھیک ہو۔ ایسی تھوڑی نماز ٹھیک ہو جائے گی کہ نظر آوارہ ہو اور نماز ٹھیک ہو جائے، نہیں ہو سکتی، ناممکن ہے۔ قرآن کی تلاوت نہ ہو، تنہائی کا رونا دھونا نہ ہو، نماز ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ اللہ کا تذکرہ نہ ہو، جنت کا تذکرہ ہو، حضور کا تذکرہ کوئی نہ ہو، نماز ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ یہ کلمے کی وجہ سے ہمارے ذمہ ہے، معاملات کو ٹھیک کرے، شادی بیاہ کو ٹھیک کرے، لین دین کو اپنی محنت کرے، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ بات غلط ہے کہ پہلے اپنوں کو ٹھیک کرو پھر اوروں کے پاس جاؤ۔ مکے والے منکر تھے، اب مکہ چھوڑ کے مدینے چلے گئے۔ اب نے کیسا نہیں اسلام قبول نہیں کیا لیکن آپ نے اوروں کو دعوت دی ہے۔ بنو ہاشم تو آخر میں مسلمان ہوئے نا، لیکن آپ قریش کو دعوت دے رہے ہیں، قریش نے ٹھکرا دیا، بنو حنیفہ کو دعوت دے رہے ہیں، آپ کو دعوت دے رہے ہیں، غطفان کو دعوت دے رہے ہیں، ذکوان کو دعوت دے رہے ہیں، بنو حنیفہ کو دعوت دے رہے ہیں، تمام قبائل عرب کو آپ ان کے خیموں میں جا کر دعوت دے رہے ہیں، اور وہ آگے یہ تانا دیتے ہیں پہلے اپنی قوم کو تو سنبھال لے پھر ہمیں آگے تبلیغ کرنا، پہلے اپنی قوم کو تو سنبھال لے پھر ہمیں تبلیغ کرنا، اور آپ اس کو سن کر پھر بھی دعوت دے رہے ہیں۔ تو مکے والوں نے نہیں مانا، مدینے چلے گئے، مکے والوں نے نہیں مانا، طائف چلے گئے، طائف والوں نے نہیں مانا، مدینے چلے گئے، مدینے والوں نے منافقین مدینے میں موجود ہیں، کیسر کو خط بھیجا، کسرا کو خط بھیجا، یمن خط بھیجا، نجران خط بھیجا، مسقط خط بھیجا، اس ساری ریاستوں میں خطوط بھیجے ہیں کہ تم سارے مسلمان ہو جاؤ۔ تو کلمہ پڑا ہے، دین پہ چلنا سیکھنا ہے، ختم نبوت کا اقرار کیا ہے، تبلیغ کا کام کرنا ہے، پھر عالمی نبی مانا ہے تو سارے عالم میں کام کرنا ہے، صرف لاہور میں نہیں، اس مالک کا کیا نام ہے، گلشن غازی میں نہیں، صرف اس میں نہیں، اس میں بھی کرنا ہے، اپنے ملک میں بھی کرنا ہے اور سارے عالم میں کرنا ہے۔ بیعت و وقت اس کی ترتیب قائم کریں، اپنے گھر پر بھی محنت ہو، محلے پر بھی محنت ہو، بازار پر بھی محنت ہو، ملک میں بھی محنت ہو اور ساری دنیا میں محنت ہو۔ اس ترتیب کو بھائی سیکھنے کے لیے کہتے ہیں وقت لگایا جائے، یہ خالی باتوں سے نہیں آتا، دل بدلنے کے لیے محنت ہے، اور جب دل بدلے گا تو 3 نشانیاں دیکھ لینا، پتہ چل جائے گا کہ میرا دل بدلا کہ نہیں بدلا۔ اگر یہ نشانیاں نہیں ہیں تو پھر جنید بغدادی بھی ٹھیک نہیں چلا سکتا، دل بدلنا پڑے گا۔
نبی سے زیادہ نظر کس کی ہوتی ہے بھائی؟ نبی سے زیادہ ایک نظر سے بیڑے پار ہو گئے. نبی سے زیادہ کسی کی نظر ہو سکتی ہے؟ ابو جہل کا بیڑا کبھی پار ہوا؟